الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ کل کے درس کے اندر ایک سوال سامنے آیا ہے کہ 3 چیزیں آپ نے کہی ہیں کہ مذاق کے اندر بھی کرنا درست نہیں، نکاح، طلاق، رجوع۔ نکاح کی سمجھ بھی آتی ہے، طلاق کی سمجھ بھی آتی ہے، رجوع کی سمجھ نہیں آتی۔ کل کا یہ سوال تھا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم دین کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دیتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ طلاق اس طریقے سے دی جائے، ویسے ہم طلاق دیتے نہیں ہیں۔ اگر ویسے ہم طلاق دیں تو ہمارے اندر یہ طلاق والے معاملات اتنے ہوں بھی نہ۔ قرآن کے اندر بھی یہی ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 موقع ہیں تمہارے لیے، 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ یہ موقع ختم ہو جاتا ہے، پکی پکی یعنی کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور یہ 2 موقع کیسے ہیں؟ انسان اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو آج کل کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ پہلے میکے بھیج دیتے ہیں، بعد میں پیچھے سے لیٹر لکھ دیا طلاق کا کہ میں نے جی آپ کو 3 مرتبہ طلاق دے دی۔ وہ 3 طلاقیں سمجھی جاتی ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے، جو قرآن میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر پہلی مرتبہ طلاق دی ہے تو طلاق کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو اس کے میکے بھیج دو، اس کو گھر میں رکھو، صرف اس سے بستر الگ کر لو بس۔ اس مہینے کے اندر، مہینہ ایک طہر، ایک حیض جس کو کہتے ہیں، ایک حیض سے دوسرے حیض تک 1 مہینہ ہوتا ہے۔ اس 1 مہینے کے اندر چاہے آپ 1000 مرتبہ بھی کہو، طلاق ایک ہی ہوگی، لیکن وہ ایک طہر پورا ہونے تک بستر آپ کا الگ رہے گا، گھر سے بیوی کو نکالنا نہیں، نان و نفقہ خرچہ سب کچھ اس کو دینا ہے۔ جس طرح آپ گھر کے اندر کھاتے پیتے ہیں ویسے ہی اسے رکھیں گے، صرف آپ نے بستر الگ کرنا ہے بس۔ طلاق اس کو کہہ دی، بستر الگ ہو گیا، باقی کسی چیز کی کمی نہیں آنی چاہیے اسے۔ 1 مہینہ اگر گزرے گا، آپ کے سامنے بیوی رہے گی، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے یا بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، آپ آپس کے اندر راضی نامہ لکھ لیتے ہو، کر لیتے ہو ایک دوسرے سے، کسی تیسرے آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ بتلایا ہے۔ اس کے اندر مہینے کے اندر رجوع آپ کرتے ہو تو یہ رجوع بہتر ہے۔ اچھا، 1 مہینے میں نہیں ہوتا، پھر دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کا کام وہی ہے کہ بستر الگ رہے گا۔ اگر آپ نے اس کو طلاق پکی طلاق دینی ہے، صحیح معنوں میں اسے روانہ کرنا ہے، تو پھر بھی یہی ہوگا، دوسرا موقع آپ کو، دوسرا مہینہ، دوسرا موقع، اس کے اندر بستر الگ رہے گا، کھانا پینا بیوی کا نان و نفقہ خرچہ پورا چلے گا۔ 2 مہینے گزر جائیں، ان 2 مہینوں کے اندر اگر آپ اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، 5 سال، 10 سال، 15 سال بیوی کے ساتھ رہے ہیں، کوئی ایسی ادا بیوی کی خاوند کو پسند آ جاتی ہے، خاوند کی بیوی کو پسند آ جاتی ہے، آپ کا رجوع ہو سکتا ہے۔ 2 مہینے گزر گئے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ طلاق مرتان، طلاق کے 2 موقع ہیں آپ کے پاس، 2 مرتبہ ہے۔ جب تیسرا مہینہ ہوگا تو اس وقت بیوی کی عدت بھی ختم ہونے کو ہوگی اور موقع بھی آخری ہوگا۔ ان 3 مہینوں کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ مذاق میں کہیں یا حقیقتاً کہیں، رجوع ہوتا ہے۔ یہی میں نے کل مسئلہ بیان کیا تھا، نکاح، طلاق، رجوع۔ مذاق کے اندر کہو گے تو حقیقت ہوگی، حقیقت میں کہو گے تو وہ حقیقت ہوگی۔ صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق جو طلاق دینے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، جب تیسری طلاق، تیسرا طہر پورا ہو جائے گا، حیض پورا ہو جائے گا، تو پھر آپ اس طریقے سے اسے روانہ کریں۔ قرآن بھی کہتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، اچھے طریقے سے روانہ کریں، کچھ نہ کچھ اسے دے کر روانہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہی تمہاری اس کو خوش کر کے بھیجنے کی ادا جو ہے، اس کو پسند آ جائے، دوبارہ تمہارے نکاح میں وہ آ سکتی ہے۔ او معروف باحسان، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، اس کے ساتھ احسان کر کے بھیجو اس کے اوپر،
کل کو اگر دوبارہ تمہارا ارادہ بنتا ہے رجوع کرنے کا یا دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لانے کا تمہارا ارادہ بنتا ہے، آپ اس کو آفر کریں تو اسے پہلی باتیں یاد ہوں کہ اس نے مجھے اچھے طریقے سے روانہ کیا تھا، ہو سکتا ہے دوبارہ وہ تمہاری طرف میل ہو جائے، دوبارہ نئے نکاح کے اندر وہ دوبارہ آ جائے تمہارے پاس۔ یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ ہمارے ہاں الٹا طریقہ ہے، یہاں سے بیوی کو بھیج دیا، 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، مہینے بعد اسے لیٹر جاری کر دیا یا عدالت کے تھرو نوٹس بھیج دیا۔ یہ طریقہ غلط ہے طلاق دینے کا۔ آج کل یہ طریقہ زیادہ رائج ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق ہم نہ طلاق دیتے ہیں نہ رجوع کرتے ہیں۔ اس میں طلاق کے اثرات کم ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی بیوی کو 3 مہینے تک گھر میں رکھتا ہے، صرف بستر الگ کرتا ہے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ادا بیوی کی خاوند کو پسند آ جاتی ہے یا خاوند کی بیوی کو پسند آ جاتی ہے، رجوع کا جو ہے معاملہ بن سکتا ہے۔ لیکن اس معاملے پر ہم کم چل رہے ہیں، قرآن اور حدیث پر ہم کم چلتے ہیں، اور دیکھو دیکھی یا اپنی منمانی اپنی من مرضی جو کرتے ہیں، اس میں زیادہ چانس طلاق کے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے اندر رجوع بھی کم نظر آتا ہے، برادریوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، برادری کے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو جمع کرنا پڑتا ہے، رجوع کرو جی یہ کرو، پہلے غلطی کرتے ہیں بعد میں پھر اس پر پچھتانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے، اس کے اندر طلاق کے موقع کم نظر آتے ہیں، تو اس لیے ایسا معاملہ کیا جائے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔